سویڈن میں دوبارہ سے اکثر لوگ دوبارہ سے اللہ کے پاک کلام کو جلایا جا رہا ہے. جس خدا کی بات میں آج منبر پر بیٹھ کر کے کر رہا ہوں اور جس رسول کی بات کر رہا ہوں عز و جل صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے کلام کو اور ان پر عطا ہوا، ان پر نازل ہوا جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم، آج اس قرآن کو چلایا جا رہا ہے اور حکومتی مکمل سرپرستی سے حاصل ہے. کہتے کوڈ کے اذن کے ساتھ، اس کی اجازت کے ساتھ، اور ان کے جو پہرے دار یعنی پولیس کا جو محکمہ، ان کے پولیس کے اراکین، ان کے افراد وہ موجود ہیں، پھر اس قرآن کو جلایا جا رہا ہے. خالی مذمتوں سے بات چلے گی اور یہ پورے عالم اسلام کے ساتھ یہ ایک بہت بڑی سازش ہے. ڈنمارک ہو، سویڈن ہو، اس طرف کے جو مغربی علاقے، مغربی خطے ہیں، یہ ایک سوچی سمجھی ایک پالیسی کے ساتھ، ایک مشن کے ساتھ، ایک مقصد کے ساتھ آ کر کے یہ آئے دن مسلمانوں کے دلوں کو چھلنی کرتے ہیں. اور دوسری طرف مسلمانوں کے حکمران وہ تھوڑے نہیں، وہ مکمل طور پر بغیرت ہو چکے ہیں. ان کی غیرت تو مر چکی، جنازہ نکل گیا ان کی غیرت. وہ ہمارے سروں کے اوپر وہ بادشاہ بن کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. آج پاکستان کے وزیر اعظم کی بات کریں تو یہ کتنا بڑا اجتماع اس وقت میرے سامنے ہے. آپ اور ہم سب کے سروں کے اوپر وہ ہمارے وزیر اعظم کہلاتے ہیں. اور حالت ان کی کیا ہے کہ وہ جا کر کے گستاخان رسول کے ساتھ گلے ملتے ہیں اور پتہ ہے ذی شعور عقل مند ہیں اور اس کی عقل کا عالم اور اس کی حالت یہ ہو چکی ہے کہ وہ گستاخان رسول کے ساتھ جا کر کے گلے مل رہے ہیں، حال میں مل رہے ہیں. یہ ایک ہفتہ پہلے وہ جا کر کے فرانس کے صدر سے جو ہے وہ گلے مل رہا ہے. تو پھر ایسے نتائج تو آئیں گے جب حضور کے دشمنوں کے ساتھ تم دوستیاں کرو گے اور ان سے امیدیں لگاؤ گے. وہ اہل مغرب نے وہ انٹرنیشنل سطح پر وہ سازشیں کر کے وہ مسلمانوں کے ایک تو دلوں کو مجروح کرتے ہیں، چھلنی کرتے ہیں، ان کے لاکھوں کروڑوں مسلمانوں کے دلوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں. پہنچانے کے بعد پھر ان کے جو کرتا درتا ہیں، ان کے جو ایجنڈے پر چلنے والے ہیں، ان کے جو غلام ہیں، غلام پھر ان غلاموں کو شے ملتی. وہ چھوڑے ہوئے ہیں پوری دنیا کے اندر انہوں نے کہ آپ جب یہ احتجاج کریں گے، یہ ابھریں گے، ان اپنے غم و غصے کا جب اظہار کریں گے تو تم نے پھر انہی کے خلاف کارروائی کرنی ہے. تم نے ان کے راستوں کو روکنا ہے، ان کی آواز کو دبانا ہے اور ان کا چہرہ ایسا بنا کر کے پیش کرنا ہے کہ گویا کہ یہ جو قرآن کی حرمت میں تڑپ رہا تھا مسلمان، گویا کہ یہ قرآن کی محبت میں جو تڑپ رہا تھا، گویا کہ یہ مسلمان جو اپنے نبی کے عشق میں تڑپ رہا تھا، گویا کہ یہ مسلمان جو اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی محبت میں اس کا دل تڑپتا تھا، اس کو تم نے معاشرے کے سامنے دہشت گرد بنا کر کے پیش کرنا ہے. آپ نے ماضی کی حکومت میں نہیں دیکھا کہ ان کا وہ ایک وزیر جب پریس کانفرنس کرنے لگا تو وہ حضور امیر المجاہدین کو دہشت گرد بول رہا تھا. وہ تحریک لبیک یا اس نے پاکستان کو دہشت گرد بول رہا تھا. وہ لبیک کے نام کو غلط اس کا تلفظ کر کے اس کو ادا کر رہا تھا اور وہ حضور امیر المجاہدین کا پابند سلاسل کرنے اور ان کے اوپر کیا سزائیں ہیں وہ سزائیں لوگوں کے سامنے بیان کر رہا تھا. حضور امیر المجاہدین کا گناہ کیا تھا؟ وہ فقط حضور کی عزت کی بات کر رہے تھے. وہ کہہ رہے تھے کہ فرانس کے اندر حضور علیہ السلام کی شان میں گستاخیاں سرکاری سطح پر ہوئی ہیں، ان کے صدر نے کی ہیں، ہمارے نبی کے خاکے بنائے ہیں اور سرکاری عمارتوں کے اوپر انہوں نے آویزہ کیا ہے. جب انہوں نے سرکاری سطح پر کیا ہے تو آپ سرکاری سطح پر ان کو جواب دو. وہ اپنی فوج کو بھی للکار رہے تھے کہ تم آئٹم بم کو اپنے مزائل کو سیدھا کر دو، بالکل سیدھا کر دو، تمہیں چلانے کی بھی نوبت نہیں آئے گی، تم سیدھا تو کرو. قرآن عظیم کے اندر یہی ہے نا کہ اپنے گھوڑوں کو تیار رکھو. آج دور میں وہ گھوڑے نہیں ہیں، آج اس انداز میں جنگیں نہیں لڑی جا رہی ہیں. آج جو ایک مسلمان کے پاس گھوڑا ہے، جیسے پاکستان کی بات کی ہے تو ایٹمی مسائل ہیں، ان کو سیدھا کرو بالکل اور ان کو للکارو، ان کو خبردار کرو کہ تم اگر ہمارے نبی کی شان میں توہین کرو گے یا تم ہمارے نبی پر نازل ہونے والے مقدس کتاب قرآن عظیم کو جلاؤ گے تو ہم تیار ہیں. مگر یہ تو غلام ہو گئے. یہ ہمارے سروں کے اوپر جن کو بٹھایا گیا ہے، جو کوئی بھی ہے کرتا درتا ہے، وہ حکومت کی صورت میں ہو یا کسی اور طاقت کی صورت میں ہو، غلام ہے، غلام غلام. بات تو کرو، ہمت تو انسان کے اندر آنی چاہیے. ہم اپنی ذات کی بات نہیں کر رہے. آج سویڈن کے اندر دوبارہ قرآن جلا دیا گیا. کوئی ہے بولنے والا، کسی کا دل تڑپے گا؟ یہ وہی قرآن ہے جس کو دیکھ کر کے تم کہتے ہو
ملتا ہے. یہ وہی قرآن ہے جب تمہارے گھر سے بیٹی رخصت ہوتی ہے تو قرآن اس کے سر کے اوپر کرتے ہو. ارے یہ وہی قرآن ہے جس کے غلاف کو تم چومتے ہو جب جب اٹھاتے ہو. آج اس قرآن کو جلایا گیا ہے اور سر عام جلایا گیا ہے. اور مسلمان کا دل نہ تڑپا تو مسلمان اپنے دل کا جائزہ لے کہ اس کا دل ہی تو کہیں نہیں مر گیا. اگر اس انداز میں کوئی گفتگو کر دے تو پھر اس کا کلپ نکال کر کے تم دنیا کے سامنے لاؤ کہ یہ دہشت گرد ہے. اگر یہ دہشت گردی ہے تو یہ دہشت گردی ہوگی. لبیک آجی یہ ہوگی دہشت گردی. اگر تم اس کو دہشت گردی کہتے ہو کہ ہم اپنے قرآن کی عزت کے لیے اس کی حرمت کے لیے بات کریں, کلمہ الحق بلند کریں اور قوم کو خبردار کریں تو یہ تو دہشت گردی ہوگی. لبیک علامہ سعد حسین رضوی صاحب کو یہ کہتے تھے کہ وہ ہمارے پاکستان کے فوج افواج پاکستان کا وہ نیا چیف آف آرمی اسٹاف آیا ہے. حضور حافظ صاحب کو مبارکباد دے دیجیے. انہوں نے بڑے خوبصورت انداز میں خبردار کیا تھا کہ حافظ صاحب آپ حافظ بھی ہیں, سید بھی ہیں. اگر آپ نے چیف آف آرمی اسٹاف بننے کی آپ نے مبارکباد لینی ہے تو آؤ پھر میدان کے اندر. انہوں نے ہمارا قرآن چلایا ہے. اس وقت بھی سویڈن میں قرآن چلا تھا جب نئے ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف آئے تھے. آج بے شک پاکستان میں یہ بات کرنا بہت مشکل ہے کہ اگر کسی نے چیف آف آرمی اسٹاف کی بات کر دی تو یہ بہت بڑی بات ہو جائے گی. اس کو پابند سلاسل کیا جائے گا, اس کو سزائے اس کے اوپر نافذ کر جائے, اس کو غدار وطن کا نام دے دیا جائے گا. لیکن ادھر قرآن چل رہا ہے بھائی, قرآن چل رہا ہے ادھر. آپ نے فرمایا اگر مبارکباد لینی ہے تو پھر میدان میں آؤ. وہ میدان میں آنا یہ ہے کہ ان گستاخوں کو ظالموں کو للکارو, ہم تمہیں مبارکباد دیں گے.